ناظرین، طاقت اور قسمت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اگر ان دونوں میں سے ایک کا بھی ساتھ نہیں تو پھر آپ کی کامیابی ناممکن ہے، لیکن اگر آپ کے پاس قسمت کے ساتھ ساتھ طاقت کا بھی ذخیرہ ہے تو پھر آپ کا نام تاریخ کے پنوں میں درج ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایسا ہی ایک نام بیگم سمرو کا بھی ہے، جس نے مغل بادشاہوں سے بھی زیادہ طاقت حاصل کی اور امر ہو گئی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیگم سمرو کون تھی، کہاں کی رقاصہ تھی اور ناچتے ناچتے کس طرح حکمران بن گئیں۔ بیگم سومرو کون تھیں؟ دوستو، ماضی میں متحدہ ہندوستان کی کئی ریاستوں پر خواتین نے بھی حکمرانی کی، لیکن سردھنا کی بیگم سومرو ان سے الگ مزاج اور حیثیت کی مالک تھیں۔ نہ ان کے پاس شاہی حسب نسب تھا، نہ شاہانہ جلال تھا، لیکن قسمت نے یاوری کی اور وہ کم سنی میں ہی کوٹھے پر ناچتے ناچتے ایک دن ریاست سردھنا کی مالک بن گئیں۔ بیگم سمرو کا اصل نام فرزانہ زیب النساء تھا۔ 1745 عیسوی میں ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی۔ بوٹا سا قد تھا، کشمیری ناک نقشہ تھا اور گوری رنگت دیکھنے میں بھلی لگتی تھی۔ بیگم سمرو حکمران کیسے بنی؟ دوستو، پھر ہوا یہ کہ بیگم کے والد محترم وفات پا گئے اور سوتیلے بیٹے نے ماں کا جینا حرام کر دیا۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ ایک روز ماں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور دلی چلی گئیں۔ وہاں شہر کی کسی سرکردہ طوائف کے ہتھے چڑھ گئیں اور جلد ہی کوٹھے کی رونق بن گئی۔ ان کے رقص کی شہرت سن کر ایک یورپین فوجی ان کو دیکھنے پہنچا۔ ان دنوں جب مغل سلطنت کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور ہندوستان کے تخت پر قبضے کے بے شمار دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے تھے، یورپ سے وہ نئے پرانے فوجی جن کے پاس کچھ کرنے دھرنے کو نہیں تھا، ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ امیروں، نوابوں، رئیسوں، مرہٹوں، سکھوں اور یہاں تک کہ غیر ملکیوں نے ان کی خدمات حاصل کر لیں۔ فرزانہ کے کوٹھے پر جو مہم جو پہنچا وہ لکسمبرگ سے آیا تھا۔ اس کا نام رائن ہارٹ تھا، لوگ اسے سومبر بھی کہتے تھے۔ یہ نام بگڑ کر سومرو بن گیا اور پھر مقدر نے اپنا کام دکھایا اور دلی کے کوٹھے کی نوجوان رقاصہ بیگم سومرو بن بیٹھی۔ سومرو اس وقت 45 برس کا اور فرزانہ 14 سال کی تھی۔ سومرو نے طاقتور فوج کھڑی کر لی تھی جس میں ہندوستانیوں کے علاوہ یورپین بھی شامل تھے، جو بے حد منظم، بہت تربیت یافتہ اور ایک وقت کی جدید توپوں اور بندوقوں سے لیس تھی۔ وہ اپنے سپاہ ساتھ لیے لکھنؤ، بریلی، آگرہ، دیگ اور بھرت پور سے ہوتا ہوا واپس اسی گنگا اور جمنا کے درمیان دوآبے میں پہنچا۔ ناظرین، یہ زمانہ جوڑ توڑ اور سازشوں کا تھا۔ ایسے میں فرزانہ کے مشوروں نے اور اس کی ذہانت نے سومرو کو حیران کر دیا۔ کل 4.5 فٹ قد تھا، سر پر صافہ باندھتی تھی، کبھی گھوڑے پر اور اکثر ڈولے میں بیٹھ کر میدان جنگ میں اپنی فوجوں کو حکم دیا کرتی تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ کوئی چڑیل ہے جو دشمن کی طرف اپنی اوڑھنی پھینکتی ہے، جس کے ساتھ ہی دشمن فنا ہو جاتا ہے۔ سومرو کی موت کے بعد جاگیر اس کے نام لکھ دی گئی، جس کی سالانہ آمدنی اس وقت 90,000 پاؤنڈ کے برابر تھی۔ ناظرین، 40 سال کی عمر میں بیگم سومرو ایک پادری کے ہاتھوں فرزانہ زیب النساء سے جوانا نوبلس ہو گئی۔ اسی دوران بیگم اپنی ہی فوج کے ایک فرانسیسی افسر کے دل دے بیٹھی۔ انہوں نے چھپ کر محبت کی اور چوری چھپے شادی کر لی۔ فوج اسے اپنے سابق آقا کے ساتھ بے وفائی سمجھی اور اس نے ناراض ہو کر بغاوت کر دی۔ بات اتنی بڑھی کہ ایک رات دونوں کو فرار ہونا پڑا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، خاتون پالکی میں بیٹھی تھی۔ ادھر فوجیوں نے ان کا پیچھا شروع کر دیا۔ فرانسیسی افسر نے کہا کہ مجھے ان کے ہاتھوں قیدی بننا منظور نہیں، آؤ ہم دونوں خود کو مار لیتے ہیں۔ بیگم نے خود کو چھرا گھونپا جو پسلیوں سے گڑھ کر رہ گیا، البتہ افسر نے اپنی کنپٹی پر پستول رکھ کر گولی چلا دی۔ وہ وہیں مر گیا اور باغیوں نے اس کی لاش وہیں چھوڑ دی۔ البتہ بیگم جو صرف گھائل ہوئی تھی بچ گئی، لیکن فوجیوں نے اسے گرفتار کر کے توپ سے باندھ دیا اور کھلے آسمان کے نیچے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ دوستو، باغی فوج میں کچھ ایسے یورپین افسر تھے جن کا دل پگھلا۔ آئرلینڈ کے جارج تھامس نے تلخیاں بھلا کر نہ صرف بیگم کو بچا لیا بلکہ سردھنا کے تخت پر دوبارہ بٹھا دیا۔ بیگم نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور پھر کبھی محبت نہیں کی۔ اس نے 83 برس کی عمر پائی۔ اس واقعے کے بعد اسے اپنا رعب اور دبدبہ بحال کرنا تھا۔ پھر ایک عجب واقعہ ہوا جس کی 2 ملازموں نے آگرہ میں بیگم کے مکان کو آگ لگا دی اور ان دونوں فوجیوں کے ساتھ بھاگ گئیں جو مکان کی حفاظت پر لگائے گئے تھے۔
آگ بڑی مشکل سے بجھی لیکن بیگم کا سارا قیمتی سامان خاک ہو گیا۔ شہر میں تلاشی شروع ہو گئی اور لڑکیاں بازار میں چھپی ہوئی مل گئیں۔ فوراً ہی عدالت بیٹھ گئی۔ بیگم نے حکم دیا کہ انہیں اس وقت تک درے مارے جائیں جب تک کہ یہ بے سدھ نہ ہو جائیں۔ اسی دوران بیگم کے خیمے کے آگے گڑھا کھود دیا گیا، لڑکیاں اس میں زندہ دفن کر دی گئیں۔ یہ واقعہ شام کو ہوا۔ اس رات بیگم کا بستر اسی کڑھے کے اوپر لگایا گیا اور خاتون صبح تک اسی پر سوئیں۔ اس سے بھی گہری نیند وہ 27 جنوری سن 1836 کو سو گئیں اور پھر کبھی نہ اٹھیں۔ معمولی سے بخار میں مبتلا تھیں اور یہی بخار ان کے لیے جان لیوا بن گیا۔ جنازہ اٹھا تو انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔